جو نئے نئے لوگ تھے جن کے ذہنوں میں معراج کا واقعہ سمایا نہیں ہے، انہوں نے اسی وقت اپنے ہاتھوں سے ایمان دھو دیا، اٹھ کے چلے گئے۔ یہ کیسی بات ہے؟ دیوانے پن کی بات ہے۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، آنکھوں سے نبی کو دیکھا تھا، ان کے قریب بیٹھنے والے تھے، اور جب یہ معراج کا واقعہ بیان شروع کیا تو چاہنے والے صحابہ اکرام ایسے ان کے بارگاہ سے دور ہو گئے، اٹھ کے چلے گئے کہ اسی وقت ان کا ایمان ان کے ہاتھوں سے ہاتھ دھو کے چلے گئے۔ اور صدیق اکبر کی واقعہ لمبا ہے، مگر آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کے واسطے میں یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ آپ کے صدیق اکبر تشریف لائے اور فرمایا کسی کی بات نہیں مانے۔ صدیق کو صداقت اور صدیق کا نام تب ملا جب سے معراج کی صبح ہوئی تھی، معراج کی صبح میں صدیق کا نام ملا۔ صدیق اکبر قریب آئے، یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ کب گئے، کس لہجے میں گئے، کتنے بجے سے آئے، فرمایا اے میرے صدیق آسمان پہ گیا، فرمایا صدقتا یا رسول اللہ، آپ سچ فرما رہے ہیں، میں اللہ کا دیدار کر کے آیا، صدقتا یا رسول اللہ، میں نماز کا تحفہ لایا، صدقتا یا رسول اللہ، تمہاری بارگاہ میں آیا، صدقتا یا رسول اللہ۔ ہر بات پہ صدیق اکبر قربان جا رہے ہیں، کسی بات پہ روکا نہیں ہے۔ اور پوچھا اے میرے صدیق اکبر، اتنے صحابہ کرام میں کسی نے میرے معراج کی بات سننے کے بعد اپنا ایمان دھو کے چلا گیا ہے، اب بتاؤ تم نے میری بات تمہیں کیسے قبول ہو گئی؟ ہر بات پہ تم نے صدقتا یا رسول اللہ کہا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پروردگار عالم یعنی اللہ کے رسول کے پیارے عاشق صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا ہے اور کسی وحی کو نہیں دیکھا ہے، جبرائیل کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں یا رسول اللہ، خدا کو دیکھا تو تمہیں دیکھنے کے بعد، خدا کو دیکھا تو جبرائیل کو تمہیں دیکھنے کے بعد، جبرائیل کو مانا تو آپ کے صدقے میں یا رسول اللہ، اگر آپ نہ آتے تو ہم خدا کو بھی نہیں مانتے تھے، ہماری یہ شان ہوتی، صدقتا یا رسول اللہ۔ اب اللہ کے رسول نے نام دے دیا، تحفے میں لے کے آئے تھے، نماز کے تحفے کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ جب اتنا قبول کیا تو جبرائیل امین پھر حاضر و فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی زبان سے تصدیق، کانوں سے سننے کے بعد اسے قبول کرنے کے صدقے میں تمہارے ابو بکر کو صدیق کا نام دے دو، صدیق کا نام دے دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر معراج میں تشریف لے جانے کے بعد، دامن کی بات بتا رہا ہوں، معراج میں تشریف لے گیا اور وہاں سے آیا تو آئے اے میرے صدیق اکبر، ایک مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے جھبہ مبارک عطا فرمایا ہے، یہ معراج کا تحفہ ہے جو رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا ہے، اگر میں آپ کو دوں تو کیا کرو گے؟ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی رسول اللہ ورسالۃ والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میں آپ حضرات کے سامنے بول رہا ہوں یہ بول اس زمانے میں جب میں بیعت نہیں کیا تھا تو میری حیثیت ہی نہیں تھی بولنے کی، حیثیت ہی نہیں تھی کہ میں کیا بول رہا ہوں، بس اتنا تھا کہ ڈیوٹی کر رہا ہوں، نماز پڑھانا ہے 3000 دو تو یہاں نماز، 4000 دے تو دوسری مسجد میں نماز، ہمیں نماز کی ڈیوٹی سمجھ لیے تھے۔ جب وکیل کے دامن میں بیٹھے، خدمت میں بیٹھے، انہوں نے چند کتابیں ہمارے حصے میں دی، جب اس کا مطالعہ ہوا، ان کا رحم و کرم ہم پہ ہوا، تب سمجھے امامت کیا چیز، امامت کہتے کسے ہیں، نماز ہوتی کیا ہے، آداب اس کے کیا ہیں، اور 5000 10,000 بھی اگر امامت ملے گا، ڈیوٹی سمجھ کے اگر اس نے وہ امامت کر لی تو خدا کی قسم مرتے دم تک وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر وہ اہل بیت تمام اماموں کی اقتداء کرنے والا ہو تب اس کی امامت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ بہرحال یہ سب صدقہ وکیل ہند کا ہے جو ہمیں تحفے میں عطا فرمایا تھا، اور معراج میں فرمایا صدیق اکبر یہ لباس اگر میں آپ کو دے دوں تو آپ کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اور ان کے صدیق کے لقب سے بڑا پیار ہو گیا تھا، میرے محبوب نے مجھے دیا ہے۔ صدیق کو ابو بکر چھوڑ دیے گئے، اور حضرت صدیق جب کوئی پکارتا تو اللہ کے رسول کو کھڑا ہوا پا لیتے تھے، کوئی صدیق کہہ کے پکارتا تو اپنے یار کو سامنے موجود پا لیتے تھے، اور فرمایا اے صدیق اکبر اگر میں یہ لباس تمہیں عطا کر دوں تو آپ کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ ساری تمہاری امت کو، ہر اللہ کے اس بندے کو اسی چادر کو پہنا کے اسے سچائی کا راستہ بتا دوں گا۔ کیا کہا؟ صدیق بنا دوں گا، جیسے تم نے آپ مجھے صدیق بنائے ہو، ساری دنیا کے آپ کے امتی کو میں صدیق کا خطاب عطا فرما دوں گا۔ اے صدیق اکبر اب تم جاؤ۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا عمر فاروق یہ چادر اگر میں آپ کے ہاتھ میں دے دوں
یہ لباس مبارک تمہاری خدمت میں دے دوں آپ کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جانتے ہیں آپ نے مجھے عمر کا لقب دیا ہے، یا رسول اللہ فاروق اعظم ہوں اور ساری دنیا میں سچائی کا ایک جھنڈا گاڑ دوں گا، ہر انسان کو سچائی پہ چلنے کا اور سبق ادا فرما دوں گا۔ اللہ کے رسول نے وہ مبارک چادر حضرت عمر فاروق کو بھی نہیں دی۔ صدیق اکبر بھی چلے گئے، فاروق اعظم بھی چلے گئے، عثمان غنی کو بلایا، اے میرے عثمان غنی تم میری بارگاہ میں آؤ، دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ، فدا گامی ہوں گی میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، آپ ارشاد فرمائیے جان دینا ہے؟ نہیں صدیق ہے، اے عثمان غنی جان دینا نہیں، یا رسول اللہ مال قربان کرنا ہے؟ نہیں اے میرے عمر، اے میرے عثمان اپنا مال بھی قربانی نہیں کرنا، یا رسول اللہ پھر میرے واسطے کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں یہ تحفہ عطا فرمایا ہے، چادر فرما رہا ہے، پیسے نہیں، نوٹ نہیں ہے، سونے کے سکے نہیں بانٹے جا رہے ہیں، چادر کا احترام دیکھیے اللہ کے رسول نے فرما رہے ہیں، اے میرے عثمان کیا چاہیے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے یا رسول اللہ۔ فرمایا اے میرے عمر، اے عثمان غنی میرے قریب آؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ بتائیے حکم ہو تو میں آپ کی جان، میرے اپنی جان عزیز ترین تمہارے نام پہ قربان کر دوں، یا رسول اللہ یا آپ کے خاندان پہ قربان ہو جاؤں؟ فرمایا قربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مال قربان کرو نہ جان قربان کرو، بتاؤ یہ معراج میں مجھے تحفہ ملا ہے، یہ چادر مبارک ملی ہے، میں اسے اوڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں، یہ خرقہ خدا بندی ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اب بتاؤ یہ چادر میں تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ صدیق نے صداقت کا اعلان کیا، عمر نے عدالت کا اعلان کیا، اور عثمان نے اور ارشاد فرمایا تم بتاؤ تم کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ جو آپ کا امتی ہے اگر آپ مجھے آپ یہ عنایت عطا فرما دیں، یہ دامن اوڑھ کر آپ کے تمام امتیوں کو صدقہ و خیرات کرنے کے مال کا طریقہ بتا دوں گا یا رسول اللہ۔ آخر میں علی کو بلایا، چادر ان کو بھی نصیب نہیں ہوئی، نبی کی نبوت کی چادر صدیق اکبر کو بھی نہیں ملی، عمر فاروق کو نہیں دیا گیا، عثمان غنی کو نہیں دیا گیا، حالانکہ خلیفہ اول عثمان حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور دوسرے خلیفہ عمر فاروق ہیں، ان کی عدالت کے سامنے کسی کی عدالت نہیں ہے۔ اور دنیا میں جو بھی قانون چل رہا ہے، چاہے عیسائیوں میں ہو چاہے دنیا کے کسی مذہب میں چل رہا ہو، وہ آج بھی فاروق اعظم ہی کی لا پہ چلتا ہے۔ آپ کو خبر ہے آپ جو کالج میں ڈگریاں پڑھ رہے ہو، ہر ڈگری کے پیچھے اگر آپ چھان بچھان کرتے چلے جائیں گے تو سارا معاملہ فاروق اعظم کے دربار میں چلا جائے گا۔ عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ ہر اپنا مال تمہارے نام پہ قربان کرنے کا طریقہ بتا دوں گا، اے عثمان غنی آپ بھی جاؤ۔ عثمان غنی بھی چلے گئے، اب آواز دی، اپنے شیر خدا کو آواز دی، علی شیر خدا کو آواز دی، اللہ کے شیر کو آواز دی، فرمایا اے میری جان آجا میرے دربار میں آجا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور بارگاہ نبوت میں اب نبوت کھڑی ہوئی ہے، ولایت سامنے کھڑی ہوئی ہے، اب مقام کسی کو نہیں ملا جا رہا ہے۔ فرمایا اے میرے علی، صدیق نے صدیق کا خطاب لے لیا ہے اور ان کو میں نے چادر نہیں عطا فرمائی ہے، خطاب دے دیا ہے، اللہ نے انہیں صدیق کا لقب دے دیا، اور عمر فاروق کو عدالت کا اور ان کو عدالت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے تحفہ عطا فرما دیا ہے۔ عثمان غنی کو تا قیامت تک ان کے جیسا سخی نہیں پیدا ہوگا، ایسی ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال عطا فرما دیا ہے۔ اے میرے علی تم قریب آ جاؤ، اور ساری امت کی جان میں ہوں، تم میری جان ہو، علی میرے قریب آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے علی ساری امت کی جان قرآن کے روح سے اور قرآن کی طرف سے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، اے میرے امتی، اے میرے بندو، میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ اسی نبی نے کہا اے میرے علی تم قریب آ جاؤ، ساری امتیوں کی جان میں ہوں اور میری جان تم ہو، اب میرے قریب آ جاؤ۔ قریب آئے گئے تو اے میرے علی بتاؤ، صدیق کو میں نے یہ تحفہ ادا کرنے کے لیے عرض کی تو انہوں صداقت کا حکم دے دیا، اور عمر فاروق کو دے دیا تو عدالت کا فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا، عثمان غنی کو تحفہ عطا فرمایا تو انہوں مال تقسیم کرنے کا ڈھنگ بتانے کا، یعنی اپنا مال اللہ کے نام میں قربان کرنے کا ڈھنگ بتانے کا، اصول بتانے کا حکم دیا۔ اے میرے علی میں نے یہ خرقہ کسی کو نہیں عطا فرمایا، تم آ جاؤ قربان جاؤ، اے علی کے چاہنے والوں، اے وکیل ہند کے چاہنے والوں، انہی کے در سے تمہیں یہ ہمیں محبت ملی ہے، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ قربان جاؤ۔
ولایت ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے رسول نے بتا دیا نبوت ملی ہے علی تجھے، مجھے اگر مجھے نبوت ملی ہو تو مجھے نبی بناتے ہی نبوت نہیں ملی ہے، ولایت کا دامن پہلے مجھے دیا گیا ہے، اسی میں مجھے نبوت بھی عطا ہوئی ہے۔ اب تو میرے آنکھوں کے سامنے ہے، میں تیری نظروں کے سامنے ہوں، تمام 3 صحابہ تو چلے گئے، اب بتا اگر میں یہ معراج والا تحفہ تجھے پہنا دوں یا تجھے عطا کر دوں تو فرمایا اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور فرمائیے مجھے کیا عطا فرماؤ گے؟ میں آج تجھے چادر عطا کرنا چاہتا ہوں، چادر تطہیر عطا کرنا چاہتا ہوں، یہ چادر فاطمہ عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اب بتاؤ جو معراج میں اللہ نے مجھے خرقہ دیا ہے وہ خرقہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں، میری نبوت جب ختم ہوگی اسے میں دوسرے پلے میں ولایت بنا کے تجھے دینا چاہتا ہوں، اور میری نبوت ختم ہوگی بات لہجوں میں ختم ہو جائے گی، نبوت کا رخ پھیرے گا تو ولایت کا شروع ہو جائے گا۔ اے علی اب تو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، اب یہ میں نعمت تجھے دینا چاہتا ہوں۔ کیا صدیق اکبر نے جو بات کہی تھی غلط تھی؟ غلط تو نہیں تھی۔ عمر فاروق نے کہا تھا بات غلط نہیں تھی، اللہ کے رسول نے ان کو بھی نہیں دیا، اور عثمان غنی نے جو بات کہی تھی غلط کہی تھی نہیں کہی تھی، تینوں بات برحق تھی، مگر اللہ کے رسول نے انہیں نہیں عطا فرمایا۔ اور علی کو فرمایا میرے علی قریب آؤ، یہ چادر میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدیق اکبر کی جیسی صداقت پیش کرو گے؟ نہیں فرمایا یا رسول اللہ نہیں کروں گا۔ عمر فاروق کی عدالت پیش کرو گے؟ نہیں فرماؤں گا۔ عثمان غنی کے جیسی دولت تقسیم کرو گے؟ نہیں یا رسول اللہ نہیں تقسیم کروں گا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی صداقت علی میں دیکھی، عمر فاروق کی عدالت علی میں تھی، اور عثمان غنی کی دولت علی میں تھی، اور فرمایا اگر میں یہ تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں کسی کو تقسیم نہیں کروں گا، تمہاری گنہگار امت کو اس میں چادر میں چھپا لوں گا۔ قربان جاؤ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معراج کے دن کی صبح کا واقعہ۔ اب بتاؤ کہ صداقت اگر ہو جاتی تو وہ صداقت آج غیروں میں بھی پائی جاتی ہے، سچائی غیروں میں بھی پائی جاتی ہے، عدالت آج غیروں میں پائی جاتی ہے۔ عدالت کرنا بھی مسلمانوں کا حق ہے، مگر وہ چیز اللہ نے دوسروں کو بھی عطا فرمائی ہے، صداقت بھی دی ہے، سچائی ان میں بھی موجود ہے۔ ایک چیز موجود نہیں تھی جو چیز حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ یہ چادر اگر آپ مجھے دے دیں تو اسی چادر میں ہر امت کو لپٹ لوں گا، یہ نہیں فرمایا متقی کو اس میں چھپا لوں گا، ہر گنہگار کو اس میں چھپا لوں گا یا رسول اللہ۔ یہی چادر قیامت کے دن فرمایا اے میرے علی شیر خدا، جو چادر آج میں تمہیں عطا کر رہا ہوں یہ چادر میدان حشر میں شامیہ بنی ہوئی، اس کے نیچے جو آ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، بخشایا ہوا ہوگا، اس کے واسطے بخشش کی دعا بھی نہیں کی جائے گی۔ تو یاد رکھو میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، جو سبق تمہیں اس وکیل کے دربار سے ملا ہوا ہو کیا وہ ولی نہیں ہے؟ ولی نہیں ہے؟ اعلان کرو بھی، زور سے بولو، میں تو بول رہا ہوں، لبیک کہو، ولی نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ سبق ہمیں نہیں ملتا تھا۔ علی کی شان اور اس کی محبت اگر اسی سے بیان ہوتی ہے جس کے پیر و مرشد نے اسے کچھ تحفہ دیا ہو یا مرید کو کچھ بانٹا ہوا ہو، بولنے والا بولے، اس کے سینے میں اتر جائے، اس کی محبت میں جوش پیدا ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا درگاہ کی سرزمین میں پہلی مرتبہ ذکر ہوا، ہمارے ثانیہ وکیل ہند بھی وہاں پہ موجود تھے، بڑے پیارے انداز میں ذکر ہوا، اور ہماری تمنا تھی اس جگہ پہ ہمارے سراج بن ہر جگہ آئے تھے مگر وہاں نہیں ہے، افسوس رہے گا ہمارا، یہ تو ایسے عاشق کا ہونا بہت ضروری تھا، وہ منظر دیکھنے کی دیوانگی ان کے اندر موجود تھی، مگر وجہ کیا تھی؟ ایسا ذکر ہوا، پہلی مرتبہ ذکر ہوا، کم سے کم گواہ بنا کے بتا رہا ہوں آدھی صفحے نیچے گر گئی۔ پہلے عاشق ہیں، پہلے بیعت کیے ہیں۔ جمال بی بی ماں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارکہ ہے، شاید 1,500 کے قریب مسلمانوں کے سنیوں کے گھر ہیں، ذکر ہوا، اور ثانیہ وکیل ہند وہاں پہ موجود، مددور کے آنے والے ہر خلیفہ وہاں پہ موجود تھا، مگر انہوں نے دیکھ لیا اور اپنے آنکھوں سے کہہ دیا، کسی کے اندر لفظہ طاری ہو گیا، اور جس کے اندر شیطانیت آنے والی تھی وہ بھاگ کے چلی گئی، ہر کوئی بے قرار ہو گیا۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہونی چاہیے؟ یہ دامن ولایت ہے
جو اللہ تبارک تعالیٰ نے وکیل ہند کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ ایک بات آخری بات تمہارے سامنے عرض کر دوں، پھر اپنے خطبے کو ختم کر دوں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پھر ایک مرتبہ نعرے پکاریے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، علی کا دامن، ولی کا دامن، وکیل ہند، وکیل ہند۔ اب آؤ تمہارے سامنے ایک بات خواجہ غریب النواز کو رکھ دیتا ہوں، ایک ہی بات، موقع دیں گے تو یہ تو بات ختم ہو جائے بیٹھ جائیں، بس آپ آئے تبرک کھائے پھر گھر چلے گئے، قصہ ختم۔